الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل کو نیست و نابود ہونا ہی ہے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ایک شخص جو دکان پہ کام کرتا ہے اور اسے توحید کا شوق ہے، توحید کا پیغام ان لوگوں کو بھی سنانا چاہتا ہے جو توحید سے ناآشنا ہیں، شرک کے گرویدہ ہیں، اور مزید خوشی کی بات کہ اس کے گاؤں میں تقریباً 100 افراد کتاب و سنت کو ماننے والے ہو گئے، تمام تر خرافات اور خزعبلات سے توبہ کیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور ان سب کو بھی کتاب و سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ یہ بڑی ہی مسرت کی باتیں ہیں۔ استقامت مزید خوشی کا سبب ہے۔ جہاں تک مسجد کی بات ہے تو اللہ رب العالمین روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا ہے۔ انتظامی طور پر مسجد کے لیے جو بیعانہ دیے اور جس طرح سے خرافات کے عادی اور خزعبلات کے شکار تبلیغیوں نے اس کی راہ میں روڑے اٹکائے، یقیناً یہ ان سب کے لیے خسران مبین کا سودا ہوگا۔ جہاں تک کتاب و سنت کے ماننے والوں کی بات ہے تو انہی افراد میں سے کوئی بھائی وقتی طور پر کوئی گھر کرایہ پر لے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اسے استعمال کرے، اور جب اللہ رب العالمین طاقت قوت عطا فرمائے تو مسجد کی تعمیر کریں۔ اللہ رب العالمین ہی حامی ہے، ناصر ہے اور وہی مددگار ہے، وہی حق اور سچ کو ابھارتا ہے اور شرک بدعت کے شکار لوگوں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتا ہے۔ یقیناً ایک دن وہ آئے گا جب اہل شرک و بدعت ذلیل و رسوا ہوں گے، اہل توحید عزت کے تاج سے سرفراز ہوں گے۔ اللہ ان تمام اخوان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور کبھی بھی اپنے اندر کمزوری کو آنے نہ دیں۔ اللہ ہم سب کو استقامت سے نوازے، توحید و سنت کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے مسجد کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان کو بھی اللہ رب العالمین توحید و سنت کی حقانیت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔